أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا. جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ القمر کی آیتیں ہیں، اور سورۃ القمر کا تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. گزشتہ یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کی باتوں کو انہوں نے نہیں مانا، بدفعلی کے یہ مرتکب تھے، ان کو ان سے روکا. حضرت لوط نے روکا کہ تم اس بدفعلی سے، اس بے حیائی سے رک جاؤ. قوم کے لوگوں نے نہیں مانا. جب بات بہت دور تک چلی گئی کہ اب قوم ماننے والی نہیں ہے، ہدایت پر آنے والی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا کہ جو ہے ان کے اوپر کیا ہے، عذاب کو نازل فرمائیں. بہرحال اللہ رب العزت نے قوم لوط کو بھی جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی بنیاد پر جو ہے ان کو بھی ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا، اور سخت عذاب کے اندر جو ہے ان کو مبتلا کیا. ان کے اوپر ایک عذاب تو یہ کہ اللہ رب العزت نے کنکروں کی ان کے اوپر کنکروں کی بارش برسائی، تیز تند ہوا کے ذریعے ان کے اوپر جو ہے بارش پتھروں کی برسائی گئی، اور اسی طریقے سے جو ہے ان کی بستی کو الٹ دیا گیا تھا کہ نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے کر دیا گیا تھا. اور اسی طریقے سے جو لوگ بشکل انسانی فرشتے آئے تھے ان کی طرف بڑھنے لگے برائی کے ارادے سے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر ان کی طرف پھیرا، تو جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے، اندھے ہو گئے، ان کی بینائی ختم ہو گئی. آگے اللہ رب العزت جو ہے آل فرعون کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرعونیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، قوم فرعون. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آئے فرعون، آل فرعون کے پاس تنبیہات، اور آئی اہل فرعون کے پاس تنبیہات، یعنی آل فرعون کے پاس بھی جو ہے ڈر سنانے والے آئے. کون آئے تھے ان کے پاس؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طریقے سے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام. یہ دونوں مل کر جو ہے فرعون کے پاس جو ہے آئے ہیں، ان کو ڈرائے ہیں، اور فرعونیوں کو کیا ہے، ڈرائے ہیں. فرعون جو ہے یہ اپنے آپ کو بہت بڑا کہتا تھا، یہاں تک کہ قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر بھی ہے انا ربکم الاعلی، کہ فرعون نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ میں جو ہے سب سے بڑا کیا ہوں، پروردگار ہوں. اللہ رب العزت نے فرعون کو حکومت دی تھی، دولت دیا تھا، عہدہ دیا تھا، بہت ساری چیزوں سے ان کو نوازا تھا، نعمتیں دی تھی. اس نعمتوں پر شکر گزار بننے کے بجائے اترانے لگا، یہاں تک کہ اتنا اترایا کہ حدود کو پار کر کے کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا پالنہار ہوں، میں ہی سب کا پروردگار ہوں، بنی اسرائیل کا بھی رب میں ہی ہوں، اور جو ہے فرعونیوں کا رب بھی جو ہے میں ہی ہوں. بہرحال فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر بیان کیے گئے اور بڑے تفصیل سے بیان کیے گئے. اس جگہ پر تفصیل بیان نہیں کیا گیا بلکہ اجمالی طور پر اس واقعے کا اشارہ کیا گیا ہے کہ فرعون کو بھی جو ہے ڈرایا گیا، ان کے پاس بھی جو ہے تنبیہات آئی ہے. مفصل واقعات کتابوں کے اندر مذکور ہیں، تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں. ان سارے واقعات کو اکٹھا کر کے بیان کیا جائے تو گھنٹوں اس کے لیے کیا ہے لگ جائیں گے. اس لیے مختصراً یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور اسی طریقے سے حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس، اور فرعون کے جو سردار قسم کے لوگ تھے اور فرعون کے جو ماننے والے تھے اور جو فرعونی لوگ تھے، ان کو اس بات کی دعوت دینے لگے اور کہنے لگے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وہی تمہارا معبود ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور فرعون کہنے لگا کہ میں پروردگار ہوں، اور فرعون جو ہے خلاصہ یہ ہے کہ فرعون کہنے لگا کہ اے موسیٰ، تو مجھے جس بات کی دعوت دے رہا ہے یہ اصل میں جادو کی باتیں تو کر رہا ہے، کسی نے تم پر جادو کر دی ہے، اس لیے تو اس طریقے کی گفتگو کر رہا ہے، اس لیے جو ہے تو اس طریقے کی گفتگو نہ کر، تیری بات میں کوئی یہ نہیں ہے۔ بہرحال بہت سارے معجزات ان کے سامنے ظاہر ہوئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جب گئے تھے تو 2 معجزہ ساتھ لے کر گئے تھے۔ ایک معجزہ ان کا یہ تھا عصا کا، کہ عصا کو اگر زمین پر ڈال دے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالتے تھے تو یہ روشن اور چمکدار ہو جاتا تھا، جسے ید بیضا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ید بیضا۔ وہ معجزہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ یہ 2 معجزات کے ساتھ ان کے سامنے حاضر ہوئے۔ بہرحال ایک وقت بھی آیا کہ جو ہے ان کو جھٹلانے لگے وہ لوگ، اور کہنے لگے کہ تو جادوگر ہے، یہ ہے وہ ہے، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ جو ہے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تو جادوگر ہے، ہم بھی جادوگروں کو بلاتے ہیں، ایک میدان کے اندر مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ بہرحال جو ہے وہاں پر مقابلہ آرائی ہوئی، اور اسی طریقے سے فرعون نے جادوگروں کو بلا لیا، اور جو ہے مجمع وہاں پر بہت زیادہ کثیر تعداد میں ہے، وہاں پر جو ہے انہوں نے جادوگروں نے اپنے کرتب کو دکھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو جتنے ان کے کرتب جو دکھائے گئے تھے سب کو جو اس عصا نے کیا کر لیا، نگل لیا، جو بھی ان کے چھوٹے موٹے کیا تھے سانپ وغیرہ بن کر جو ہے میدان میں گھوم رہے تھے۔ تو بہرحال جو ہے موسیٰ علیہ السلام ہر ممکن جو ہے لوگوں کو سمجھاتے تھے، فرعون کو سمجھایا، اچھے انداز میں دعوت دی اور جو ہے لوگوں کو سمجھایا، یہاں تک کہ جو ہے کچھ لوگ ایمان قبول کیے اور کچھ لوگ ایمان قبول نہیں کیے۔ تو فرعون بھی جو ہے ایمان قبول کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ قرآن مجید کے اندر جو ہے دوسرے مقام پر بھی اس کے واقعے کو بیان فرمایا گیا کہ جو ہے فرعون حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا تھا، یہاں تک کہ ہر وقت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچانے کی کیا کرتا تھا، کوشش کرتا تھا۔ ایک وقت وہ تھا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، کہ جو ہے ہم نے بنی اسرائیل کو جو ہے سمندر سے پار کرا دیا۔ فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، جو فرعون اور ان کے لشکر کے لوگ جو سرکش تھے، دشمن قسم کے تھے، وہ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ ان پر کیا کیا جائے، حملہ کیا جائے اور ان کو جو ہے ختم کیا جائے، ان کے پیچھے پڑ گئے۔ حتی ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جو ہے سمندر مل گیا اور سمندر نے اس کو پکڑ لیا، کس کو؟ فرعون کو پکڑ لیا، اور فرعون کے جو لشکر تھے ان کو جو ہے سمندر نے پکڑ لیا۔ سمندر کے اندر عصا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا، راستے ہو گئے تھے، نکل گئے موسیٰ علیہ السلام اور جو ہے بنی اسرائیل میں جو ایمان قبول کرنے والے تھے، اور فرعون اور ان کے لشکر کے لوگ پیچھا کرنے لگے۔ جب یہ لوگ بیچ میں گئے تو سمندر کیا ہو گیا، مل گیا۔ اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو غرق کر دیا۔ جب وہ غرق ہونے لگا فرعون ڈوبنے لگا، قال آمنتو، کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں۔ جب ڈوبنے کے قریب ہو گیا تو کیا کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں، اور اس چیز پر ایمان لاتا ہوں، اس شخص کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ ربی موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لاتا ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ بات فرعون کب کہہ رہا ہے؟ مرنے کے قریب، جب سمندر کے ہچکوچے اس کو لگ رہے ہیں اور وہ وہاں پریشانی کے اندر مبتلا ہے، ایسے موقع پر وہ کیا کہہ رہا ہے، میں ایمان قبول کر لیا۔ تو اللہ نے فرمایا آن اب ایمان قبول کرتے ہو، وقد عصیت قبل، اس سے قبل جو ہے تم نافرمانی کر چکے ہو، وکنت من المفسدین، اور جو ہے فساد مچانے والوں میں سے تھے، اب ایمان قبول کرتے ہو۔ اب تمہارا ایمان کوئی قابل قبول نہیں، تمہارے ایمان کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج ہم تمہارے بدن کو جو ہے نجات دیں گے، بچائیں گے، تاکہ جو ہے پچھلے لوگوں کے لیے نشانی بن جائے، تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے کیا بن جائے، پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور لوگوں میں سے اکثر وہ ہیں جو ان نشانیوں سے غفلت برت رہے ہیں۔ بہرحال جو ہے فرعون کو جو ہے تباہ کر دیا گیا، سمندر کے اندر اس کے لشکر کو تباہ کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ فرعون مرتے وقت اپنے ایمان کا اظہار کیا، اللہ نے کہہ دیا کہ اب تمہارا ایمان
قابل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ تمہارے جسم کو محفوظ رکھوں گا میں، یہاں تک کہ جس سمندر کے اندر فرعون ڈوب گیا تھا، ہلاک ہو گیا تھا، غرق ہو گیا تھا، اس سمندر نے بھی جو ہے اس کی لاش کو جو ہے باہر پھینک دی، اور یہاں تک کہ اس کی لاش آج بھی بتایا جاتا ہے کہ مصر کی میوزیم کے اندر جو ہے بطور عبرت کے، بطور نشانی کے آج تک ان کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرعون نے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، فرعونیوں نے نافرمانی کی، اور جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے نافرمانیوں کی بنیاد پر جو ہے فرعون کو بھی ہلاک کیا، اور جو ہے فرعونیوں کو بھی کیا کیا؟ ہلاک کیا۔ تو وہی اللہ کہتا ہے کہ فرعون کے پاس، آل فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی ہیں، قوم فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، تو انہوں نے جو ہے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ فرعون نے اور ان کے متبعین نے جو ہے ساری نشانیوں کو، اللہ کی جو نشانیاں تھیں ساری نشانیوں کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے۔ نشانیوں سے جو ہے مفسرین نے لکھا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، وہ 9 نشانیاں ہیں جو ہے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں۔ ان 9 نشانیوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ معجزہ، کہ جو ہے عصا کا جو ہے انہوں نے جو ہے اس کو جھٹلا دیا، کہہ دیا کہ جادوگری ہے، اور ید بیضا یعنی ہاتھ کو بغل میں ڈال کر جب نکالتے تھے تو روشن چمکدار ہوتا تھا، اس کا بھی انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ تو اس 9 کے اندر جو ہے عصا بھی داخل ہے، اس 9 نشانیوں کے اندر ید بیضا بھی کیا ہے؟ داخل ہے۔ تو سب کا سب جو نشانیاں تھیں ہماری، اللہ کہتا ہے جو معجزات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ہماری سب نشانیوں کو اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو انہوں نے کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ کس کو پکڑ لیا؟ فرعون کو پکڑ لیا، فرعون کے لاؤ لشکر کو پکڑ لیا۔ اخذ عزیز مقتدر، زبردست طریقے سے قدرت کے ساتھ ہم نے کیا کر دیا؟ ان کو پکڑ لیا، پورے غلبے کے ساتھ ان کو پکڑ لیا۔ یعنی ہم نے ان کو پکڑا، ایسا پکڑنا کہ اس پکڑ سے پھر وہ چھٹکارا حاصل نہ کر سکے، یعنی غالب پورے طور پر غلبے کے ساتھ ان کو پکڑا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ چھٹکارا پالے، پورے طور پر غلبہ کہ جب تک وہ ہلاک نہ ہو بچ نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے خطرناک طریقے سے جو ہے فرعون کو اور ان کے لشکروں کو جو ہے پکڑا، اور خطرناک طریقے سے پکڑا کہ جو ہے سمندر کے اندر ان کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت جو ہے کفار مکہ کو خطاب کر رہے ہیں، اہل عرب سے خطاب ہو رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اکفارکم خیر من اولئکم، اے اہل مکہ، اے اہل عرب، کیا تمہارے کفار بہتر ہیں ان سے؟ کیا تمہارے کفار بہتر ہیں ان سے؟ کن سے؟ یہ ہلاک شدہ قوموں میں جو کفار تھے، یہ نافرمان تھے، کیا ان سے بہتر تمہارے کفار ہیں؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی چھٹکارا ہے جو صحیفوں میں موجود ہے، جو کتابوں میں تمہارے لیے کوئی چھٹکارا ہو کہ نافرمانیاں کرتے جاؤ، سرکشی کرتے جاؤ، ایمان قبول نہ کرو پھر بھی تم بچ جاؤ گے؟ کیا صحیفوں کے اندر تمہارے پاس کوئی باتیں پہنچ چکی ہے؟ کسی نے تم کو بتا دیا ہے کہ صحیفوں کے اندر تمہارے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم جو ہے کچھ بھی کر لو تمہاری پکڑ نہیں ہوگی؟ سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ تمہارے کفار بہتر ہیں ان سے۔ کس اعتبار سے بہتر ہیں؟ طاقت کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے تم بہتر ہو یا وہ بہتر تھے؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے ان سے بہتر نہیں ہو۔ قوت کے اعتبار سے بھی جو ہے قوم سمود سے تم بہتر نہیں ہو، قوم عاد سے تم بہتر نہیں ہو، قوم فرعون سے تم بہتر نہیں ہو، قوم لوط سے تم بہتر نہیں ہو۔ وہ بڑے طاقتور قسم کے لوگ تھے، مال کے اعتبار سے بھی طاقتور تھے، اور جو ہے بدنی طاقت کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ بڑے طاقتور تھے۔ ہم نے خوب مال بھی ان کو دیا تھا اور بڑی طاقت بھی ان کو دی تھی۔ تم جو کافر ہو تم ان سے بہتر نہیں، تم یہ خیال کر رہے ہو کہ ہم جو کیا ہیں ان سے بہتر ہیں، تم ان سے بہتر نہیں ہو۔ وہ اتنے بڑے طاقتور تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر بلڈنگیں بناتے تھے۔ وہ اتنے بڑے طاقتور تھے کہ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اس کے اندر وہ قوت اور طاقت اللہ نے دی تھی، اس کی بنیاد پر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو ہم نے ایسے طاقتور لوگوں کو بھی ہلاک کیا، ایسے طاقتور کافروں کو کیا کیا؟
ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا۔ قوم نوح کو جو ہے ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا، قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم لوط کو ہلاک کیا، یہاں تک کہ فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو بھی کیا کیا؟ تباہ کیا، برباد کیا۔ یہ لوگ ہم سے بچ نہیں سکے، تم کفر کر رہے ہو، وقت ہے کہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے ہو، تکذیب کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو۔ بڑے بڑے قسم کے جو کفار تھے یہ بچ نہیں سکے، ان کو ہم نے ہلاک کیا، تم ایسی حرکتیں کرو گے تو کیا تم بچ جاؤ گے؟ یہ استفہام میں انکاری کے طور پر اللہ نے بیان فرمایا، اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کفار ان سے بہتر ہیں؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، تم نافرمانیوں پر نافرمانیاں کر رہے ہو، نبی کی باتوں کو جھٹلا رہے ہو، نبی کو پاگل کہہ رہے ہو، مجنون کہہ رہے ہو، جادوگر کہہ رہے ہو، اور جو ہے ان کی باتوں کو، معجزات کو جو ہے تم انکار کر رہے ہو۔ کیا تمہارے لیے چھٹکارا ہے کہ ہم جو یہ انکار کر رہے ہیں ہم بچ جائیں گے؟ صحیفوں کے اندر تمہارے لیے کچھ لکھا گیا ہے یا کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم بچ جاؤ گے؟ تمہارے پاس نوٹس آ گیا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لے بچ جائیں گے؟ اللہ نے جو ہے آگے فرمایا، ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہی غالب ہو کر رہیں گے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہی قوت والے ہیں؟ غزوہ بدر کے موقع پر جو ہے کفار مکہ کی تعداد بہت زیادہ تھی، 1000 تھی، مسلمانوں کی تعداد 313۔ کفار مکہ کا اتحاد بھی تھا، سب آپس میں ملے ہوئے، ایک دوسرے کا ساتھی، ایک دوسرے کے رفیق، کہ پورے طور پر کیا ہے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنا ہے، مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے، ان کو تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے۔ بہرحال وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جمعیت میں ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں اتحاد میں ہیں، اتفاق میں ہیں، ہم بڑے غلبے والے ہیں، ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، ہم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو اللہ نے کہا کہ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والے ہیں، ہماری جماعت غالب ہونے والی ہے؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جماعت شکست خوردہ ہو جائے گی، ان قریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی، ویولون الدبر، اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گی۔ اللہ نے کیا بیان کیا کہ ان قریب یہ جو گھمنڈ کر رہے ہیں اپنی طاقت پر، اپنی جمعیت پر، ان قریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم طاقتور ہیں، آج ہم 313 کو جو ہے چبا جائیں گے اور جو ہے ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر ہیں، سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کریں؟ اللہم انجز ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر اس مٹھی بھر جماعت، اے اللہ تو اپنے وعدے کو پورا کر لے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی کیا کرے گا؟ تو حفاظت کرے گا۔ اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت اگر شکست کھا جائے، ہلاک ہو جائیں، یہ تباہ ہو جائیں، تو روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ اس طور پر فرمایا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، بڑی محنت کے بعد یہ چھوٹی سی جماعت تیار ہوئی ہے اور جو ہے میرے بعد کوئی نبی آنے والی بھی نہیں ہے۔ اگر یہ جو صحابہ کی جماعت اگر ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی، تو روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ خوب الہا و زاری کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو کہا کہ رک جائیے۔ آپ نے بڑی الہا و زاری سے دعا کی ہے، یعنی ایسے فکر کے ساتھ متفکر ہو کر اللہ کے رسول نے جو ہے اللہ سے دعا کی ہے، جو ہے اتنے ٹینشن کے اندر بھی تھے کہ کسی طریقے سے مسلمان ہارے نہ۔ لیکن ابو بکر نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، تم نے بڑی الہا و زاری سے دعا کی ہے، اللہ دعا ضرور قبول کرے گا، جو ہے انشاءاللہ یہ جماعت غالب آ کر رہے گی مسلمانوں کی۔ بہرحال جو ہے خوب دعا کرنے کے بعد خیمے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور جو ہے یہ آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ ان قریب جو ہے یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گی۔ وہ وقت آ گیا، لڑائی ہوئی، غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ہے آمنا سامنا ہوا، یہاں تک کہ جو ہے مسلمان جو ہے شیروں کی طرح ان پر حملہ کرنے لگے اور گاجر اور مولی کی طرح کفاروں کو کیا ہے کاٹنے لگے۔ یہاں تک کہ جو ہے غزوہ بدر کے اندر جو ہے فرشتوں کے ذریعے جو ہے مدد اتاری گئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اس کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ شامل حال تھی اور کفاروں کو جو ہے ایک اچھے انداز میں شکست دی۔ 70 کافر ان کے مارے گئے اور 70 قید کر دیے گئے تھے۔
تو مسلمانوں کو غزوہ بدر کے اندر کیا ملا؟ فتح ان کو نصیب ہوا۔ تو وہی اللہ نے بیان کیا کہ عن قریب یہ جماعت جو گھمنڈ کر رہی ہے، تکبر کر رہی ہے، یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گی۔ یہ جو ہے شکست کھانا، یہ جو ہے بدر کے اندر مارے جانا، یہ قیدی کا ہو جانا، یہ چھوٹی سزا ہے۔ یہ کیا ہے؟ چھوٹی سزا ہے۔ دنیا کی سزا کیا ہے؟ یہ ہلکی سی سزا ہے۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ان سے وعدہ ہے، بلکہ اصل وعدہ تو ان سے قیامت ہے، بلکہ اصل وعدہ ان سے کیا ہے؟ قیامت ہے۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ان سے اصل وعدہ ہے۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت سخت اور کڑوی چیز ہے، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ کفار کو جو دنیا کے اندر مارے گئے، قتل کیے گئے، یہ تو ہلکی پھلکی سزا ہے۔ اصل سزا تو دائمی ہے، جو مرنے کے بعد جو ہے دوبارہ زندہ ہوں گے، اس کے بعد جو ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ اصل عذاب، خطرناک عذاب تو وہ ہے، یہ تو ہلکی پھلکی عذاب ہے۔ ان سے اصل وعدہ جو ہے عذاب کا وہ ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہو گے؟ جہنم کے اندر رہو گے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ قیامت ہیبت ناک، خطرناک اور کڑوی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قیامت کی ہولناکیوں سے حفاظت فرمائے۔ قیامت بڑی خطرناک چیز ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو لوگ بڑے پریشان حال ہوں گے، ایمان والوں کو جو ہے وہ پریشانی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان پر کیا ہے؟ استقامت دے، اور میدان محشر کا جو معاملہ ہے یہ بڑا کٹھن اور سخت معاملہ ہوگا۔ وہ جو ہے پوری زندگی کا وہاں پر حساب و کتاب ہوگا کہ ہمارا رزلٹ کیسا آتا ہے، ہم فیل ہو گئے ہیں یا پاس ہو گئے ہیں۔ تو جو ہے قیامت کا دن جو ہے بڑا سخت ہوگا اور کڑوی چیز ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی کڑوی چیز انسان منہ کے اندر ڈال لے تو جلدی نگل نہیں سکتا اس چیز کو، اس سے بھی خطرناک ہیبت کی چیز وہ جو ہے قیامت کی چیز ہوگی، قیامت کا دن ہوگا۔ یہیں تک انشاءاللہ آئندہ جو باتیں ہیں مجرمین کے تعلق سے آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ بس اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہے قوم فرعون کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو توحید پر قائم رکھے، اور جو ہے جب تک زندہ رکھے اسلام کے طریقے پر زندہ رکھے، اور جب موت کا وقت آئے تو اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، السلام علیکم۔